عورتوں کو بے پردہ اور بے حجاب ہونے کی اجازت دینا اور ان کا کھلے عام بازاروں میں چلنا پھرنا اور یوں ملازمتوں میں مردوں کے شانہ بشانہ نظر آنا اور پردے کا بالکل لحاظ نہ کرنا، چہرہ کھلا، ہاتھ کھلے تو بازو بھی کھلے اور پاؤں کھلے تو آدھی پنڈلی بھی کھلی، تو یہ کوئی جدت نہیں ہے، یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ایک جہالت تھی نا، جس کو قرآن نے جاہلیت الاولیٰ کہا ہے، یہ اسی کا ایک رنگ ہے، یہ اسی کی ایک دوسری صورت ہے جس کو ایک خوبصورت دعوے کے ساتھ اور خوبصورت لفظوں کے ساتھ اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایڈوانس دور ہے، یہ ایک نیا دور ہے، یہ تو روشن خیالی ہے، اور یہ ایک معاشرہ جو ہے ایک جدت کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ سب جہالت ہے۔ یورپ جن کی زبان اور جن کے لہجے سے ہم بڑے متاثر ہیں اور ان کو ہم سویلائزڈ خیال کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ جو جاہلیت اولیٰ ہے نا، بالکل اسی کے طرز پر ہے، انہی سا کا انداز ہے ان کا۔ سویلائزڈ بس اس اعتبار سے ہیں کہ انہیں جو مادی ترقی ہے اس دور میں وہ ان کو مل گئی ہے اور ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے کچھ محنت کی ہے، باقی جو اس ٹیکنالوجی کو وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ دیکھیے وہ کس طرف استعمال کر رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، فحاشی اور ریانی پھیلا رہے ہیں، اور جب بھی وہ کسی کمزور اور اچھے ملک کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس فحاشی اور عریانی کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق جوڑ رہا ہے، قرآن پاک کے ساتھ ان کا گہرا تعلق جوڑ رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ وہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تو یہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ افغانستان پہ حملہ انہوں نے کیوں کیا؟ اسی لیے کہ وہ ایک اسلامی نظام کو لے کے آ رہے تھے، خلافت کو لے کے آ رہے تھے، اور یہ چیز وہ پوری دنیا میں متعارف کروانا چاہ رہے تھے کہ اسلام کیسا پیارا اور خوبصورت مذہب ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر کتنا امن و امان ہے اور کتنی خوبصورتی ہے، لیکن انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور غزہ میں دیکھیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ غزہ کے جو لوگ ہیں یہ ایسے مضبوط ایمان والے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو اسرائیل کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بہت آسان ہے، اس کے لیے آگے لوگوں کو فتح کرنا اور لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا یہ اس کے لیے آسان ہے، تو وہ غزہ کے مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، اور امریکہ اس کی پشت میں کھڑا ہے، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، اور یہ سب ان کی آپس کی ملی بھگت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے یہ سویلائزڈ ہے، کیسے یہ مہذب ہیں، اور کون سا یہ ایڈوانس لیول کی طرف جا رہے ہیں، تو جہالت کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں، سفاکیت، بربریت اور ظلم و ستم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں آپ کو امن و امان کا پیغام ملے گا، آپ کو حیا اور شرم کا درس ملے گا، آپ کو اچھے اخلاق کی تعلیمات ملیں گی، تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے جو کہ بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔ جو یہ انگریز ہے نا، یہ
یہ جو بھی کرتا ہے یہ اس کا اپنا فلسفہ ہے، یہ دین پر تو ہے نہیں، یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے۔ کبھی اس طرح کے نعرے لگوا دیتے ہیں کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت کو بالکل آزاد ہونا چاہیے، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ 18 سال سے کم عورت کی شادی کی جائے یہ ناانصافی ہے، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ لگنا چاہیے۔ تو یہ انسانیت کو جدت کی طرف نہیں لے کے آ رہے، بلکہ یہ جہالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت، شرف اور جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اسلام کے ذریعے سے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کو گنوائیں نہیں۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ انگریز آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، کہیں بھی انہیں جمتا ہوا اور اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عورتوں کے لیے پردہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہ جھکانے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو پاک دامنی ہے اس سے نسب کی حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ معاشرے کے اندر جو ایک گھر کا نظام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مضبوط کیا ہے۔ ہمارے پاس یہ معاشرتی نظام ہے، اور انگریز کے پاس معاشرتی نظام نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ خاندانی نظام بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں بے حیائی بہت زیادہ ہے، ان کے ہاں نسب محفوظ نہیں، اور ان کے ہاں جب یہ چیز غیر محفوظ ہے تو پھر رشتہ داریاں کمزور ہیں، اور رشتہ داریاں کمزور ہونے کی وجہ سے خاندانی نظام، معاشرتی نظام اس کی بالکل بیخ کنی ہو جاتی ہے، بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کے لیے انگریز ترستے ہیں ہم اسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور اکرام والی دی ہے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یہ فیملی سسٹم، یہ خاندانی نظام اور یہ معاشرتی نظام، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہوا ہے۔ یہ کافروں کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ان کے نسب غیر محفوظ اور ان کے جو آپس کی محبتیں ہیں وہ اس کی وجہ سے کمزور ہیں۔